جتنی چیزیں جوڑنے والی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، اور جتنی چیزیں توڑنے والی ہیں ان ساری توڑ کی چیزوں کو اللہ نے حرام کیا۔ غیبت معاشرے کو توڑتی ہے، غیبت حرام۔ چغل خوری معاشرے کو توڑتی ہے، چغل خوری حرام۔ گالی دینا معاشرے کو توڑتا ہے، گالی دینا حرام۔ کسی کی عزت پر حملہ کر دینا، زبان سے اس کو بے عزت کر دینا معاشرے کو توڑتا ہے، تو زبان کسی کی عزت میں چلانا اور زبان سے کسی کی عزت کو اچھالنا حرام۔ بہتان تراشی سے معاشرہ ٹوٹتا ہے، اس لیے بہتان لگانا حرام۔ جنگ و جدل کے جتنے اسباب ہیں اور توڑ کی جتنے چیزیں ہیں، اللہ نے ان ساری چیزوں کو حرام کیا ہے، چونکہ اللہ معاشرے میں، انسان میں، تجارت میں، حکومت میں، سیاست میں اور معاملات زندگی میں اور رہن سہن میں، معاشرت میں اللہ کہیں بھی فساد نہیں چاہتا، جنگ نہیں چاہتا، جدل نہیں چاہتا، لڑائی نہیں چاہتا۔ اللہ ہر جگہ سلامتی چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے امن کے تمام اسباب کو فرض کیا اور سلامتی توڑنے کے تمام اسباب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ لہذا جتنی چیزیں اس فساد کا موجب بنتی ہیں، ذریعہ بنتی ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ آپس کے اندر لڑائی اور آپس کا جنگ و جدل اور آپس کے اندر کسی وجہ سے تنازع، یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں۔ وہ کسی بھی دو شخصوں کے درمیان ہو، چاہے ماں باپ اور اولاد کے درمیان ہو، چاہے وہ بہن بھائیوں کے درمیان ہو، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہو، چاہے وہ گاہک اور تاجر کے درمیان ہو، چاہے وہ محلے داروں کے درمیان ہو، چاہے وہ ایک گھر اور دوسرے گھر اس کے درمیان ہو، چاہے وہ صوبے کا صوبے سے اختلاف ہو، چاہے وہ ملک کی ملک سے لڑائی ہو، چاہے وہ کسی بنیاد پر اور کسی سبب کی وجہ سے آپس میں تنازع اور آپس کا فساد اور لڑائی جھگڑا بنے، اللہ کو لڑائی جھگڑا فساد کسی شکل میں پسند نہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے دین کا نام ہی اسلام رکھا ہے، جس کا مطلب ہے سراپا سلامتی، کہ اللہ کو سلامتی اتنی پسند ہے اور اللہ کو فساد سے بچنا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا نام ہی رکھا سلامتی والا دین، اسلام اور ایمان، امن والا، سلامتی والا۔ اللہ کو لڑائی کرنا بالکل پسند نہیں، جہاں لڑائی آئی وہاں برکت ختم۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المتقین۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے لا تنازعوا فتفشلوا، آپس میں کسی بنیاد پر بھی جھگڑا نہ کرنا، ورنہ تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تم شکست کھا جاؤ گے اور تم ہار جاؤ گے، اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے اگر تم آپس میں لڑائی کرو۔ لا تنازعوا، کسی بنیاد پر بھی آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ آپس کا جھگڑا تمہاری طاقت کو بکھیر دے گا، آپس کا جھگڑا تمہاری برکت کو اکھاڑ دے گا، آپس کا جھگڑا تمہارے آپس کے گھر کے معاملات کو بگاڑ دے گا، اور آپس کا جھگڑا نسلوں کو متاثر کرے گا۔ لا تنازعوا، آپس میں کبھی مت جھگڑنا، فتفشلوا، ورنہ تم ہار جاؤ گے۔ اللہ کے رسول لیلۃ القدر کی خبر لے کر آ رہے ہیں،
اور آپ کو بتایا گیا کہ ایک رات آ رہی، اس امت پر رمضان میں ایک رات آئے گی، اور وہ رات ایسی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے، برابر نہیں، کتنا بہتر ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ 83 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک رات کا جاگنا ایک طرف، اور وہ 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ ایسی فضیلت والی رات اللہ نے متعین کر کے بتایا کہ فلاں رات ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، ہر رمضان میں یہ رات لیلۃ القدر ہوگی۔ آپ کی امت اس میں جاگ لے تو ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ آپ خوشی خوشی یہ رات اور اس رات کی برکتوں کی خبر لے کر باہر تشریف لا رہے ہیں تاکہ امت کو بتائیں۔ آگے باہر 2 آدمیوں کا جھگڑا چل رہا تھا اور 2 مسلمان کسی بات پہ لڑ رہے تھے۔ ان کی لڑائی کی نحوست یہ بڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو نہیں اٹھایا، وہ باقی رہا، لیکن لیلۃ القدر کی جو تعیین تھی اللہ نے وہ اٹھا لی، متعین رات وہ اللہ نے اٹھا لی، اور فرمایا کہ طاق راتوں میں 5 راتوں میں کوئی بھی ہو سکتی ہے، لہذا طاق راتوں میں تلاش کرو۔ پہلے جو متعین کر کے بتایا تھا کہ 27 ہے یا 29 ہے یا 25 ہے یا 23 ہے یا 21 ہے، کوئی بھی رات وہ اللہ نے اٹھا لی۔ 2 مسلمانوں کی لڑائی کی وجہ سے ساری امت قیامت تک کے لیے لیلۃ القدر کی تعیین سے محروم ہو۔ حالانکہ 2 مسلمان لڑے، نقصان ساری امت کا ہوا۔ 2 مسلمانوں نے جھگڑا کیا اور نقصان قیامت تک امت کا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 2 آدمیوں کا جھگڑا کتنی بڑی بے برکتی لاتا ہے، کتنا بڑا فساد اس سے پیدا ہوتا ہے، اور گھروں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب 2 آدمی جھگڑتے ہیں، 2 افراد جھگڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گھر سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم دیکھو گے ایسے خاندان جو فاسق فاجر، بظاہر نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، اور صورتیں اور شکلیں اور لباس سب دین کے مخالف، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا اور فراوانی بھی دے گا۔ اور اس کے برخلاف تم ایسے لوگ دیکھو گے کہ جو بڑے نمازی اور بہت پردہ دار اور بہت زیادہ صورتیں اور شکلیں دین والی، لیکن اس کے باوجود ان کے گھروں میں فراوانی نہ ہوگی، اولاد کی برکت نہیں، مال کی برکت نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کے نافرمان ان کے گھر میں مال و دولت کی برکت، اور جو اللہ کے فرما بردار ان کے گھر میں مال و دولت کی قلت، یہ کیسی بات ہے؟ یہ کیوں ہوگا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا بصلتہم ارحامہم، جو فاسق فاجر ہیں لیکن اللہ ان کو مال و دولت کی برکت دے گا کہ آپس میں ان کا حسن سلوک رشتہ داری کا بہت اچھا ہو، رشتے ناطے جوڑنے والے، توڑنے والے نہیں، وہ برادری ہوگی رشتے ناطے جوڑنے والی، آپس میں حسن سلوک بڑا اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے ان کے مال میں برکت دے گا، ان کی اولاد میں برکت دے گا۔ اور جو بڑے نیک ہیں، نمازی ہیں، لیکن ان کے مال و دولت میں برکت نہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ آپس میں رشتے ناطے توڑنے والے ہوں، لڑائیاں جھگڑے، شریکہ برادری، اور چاچے سے نہیں بنتی، مامے سے نہیں بنتی، پھوپھی سے نہیں بنتی، خالہ سے نہیں بنتی، فلاں سے لڑائی، فلاں سے جھگڑا، فلاں گھر والا فلاں گھر والے سے نہیں بولتا،
خاندان ٹوٹے ہوں گے اس لیے گھروں میں برکت نہیں ہوگی، رشتہ داری ٹوٹی ہوگی اس لیے اللہ مال کی فراوانی نہیں دے گا۔ لوگ کہتے ہیں اسی تیرے گھر دانے کھانے، جا تیرا اپنا گھر ساڈا اپنا گھر، نہیں بول دے اسی تیرے نال، لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کے بولنے سے ہی دانے آ رہے تھے، اس کی صلہ رحمی سے ہی دانے آ رہے تھے، اور آپس میں رشتہ داری سے ہی یہ برکتیں آ رہی تھیں۔ جب رشتہ داری ٹوٹی تو اللہ تعالیٰ نے برکتوں کو چھین لی۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ فساد کو کہیں پسند نہیں کرتا۔ وہ ماں اور باپ اولاد کے بیچ میں آ جائیں، اللہ اس کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں جھگڑا اور فساد اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ دو میاں بیوی کے بیچ کا جھگڑا اللہ کو قطعاً پسند نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان پانی پہ تخت بچھاتا ہے اور اپنے کارندوں کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ آج کیا کر کے آئے؟ تو ایک شیطان کھڑا ہو کے کہتا ہے میں نے آج وضو خراب کر دیا، کہا بہت اچھا۔ ایک شیطان کہتا ہے میں نے نماز نہیں پڑھنے دی، کہا جی بہت اچھا۔ ایک شیطان کہتا ہے میں نے تاجر کو سود پہ لایا، کہا بہت اچھا۔ ایک کہتا ہے جی میں نے جھوٹ بلوا دیا، کہا بہت اچھا۔ ہر شیطان اپنی اپنی بات سامنے رکھتا ہے اور شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ پھر ایک چھوٹا شیطان اس سے پوچھتا ہے بھائی تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہتا ہے جی میں نے آج میاں اور بیوی میں جھگڑا کروا دیا۔ تو شیطان اس کو بلاتا ہے، گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تم سارے نکمے نکلے، کام اس نے کیا۔ کام یہ کر کے آیا کہ دو آدمیوں کو میاں بیوی کو لڑا دیا کہ جھگڑا آئے گا برکت ختم، جھگڑا آئے گا فساد آئے گا، اور فساد آئے گا تو شیطان آئے گا، اللہ کا غضب آئے گا، اللہ کی لعنت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس گھر سے ختم جس گھر میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو۔ تو جھگڑا اللہ کو میاں بیوی کا بھی پسند نہیں، باپ اور اولاد کا بھی پسند نہیں، اور بھائی کا بھی پسند نہیں۔ میرے نبی نے کہا 3 دن اللہ دیتا ہے، 3 دن اگر کسی بات پر غصہ آیا اور کسی بات پر غضب آیا تو ٹھیک ہے، غصہ ہے، طبیعت ہے، تو نکالنے کے اللہ 3 دن دیتا ہے کہ غصہ نکال لو، 3 دن تک منہ پھیری رکھو، بات نہ کرو، اظہار غضب کرو، یہ 3 دن تو ٹھیک ہے۔ پر 3 دن کے بعد آپ نے فرمایا من حجر اخاہ فوق 3، جس نے 3 دن سے زیادہ منہ بنایا پھر ان دونوں میں جو مرے گا جہنم میں جائے گا۔ 3 دن سے زیادہ اپنا غصہ پال کر رکھا تو جو مرے گا جہنم میں جائے گا۔ کوئی شرط نہیں لگائی، دونوں میں جو مرے گا جہنم میں جائے گا، 3 دن سے زیادہ۔ اب ذرا اس پر ہم غور کریں کہ کوئی خاندان ایسا نہیں، شاید کوئی خاندان ایسا نہیں کہ جس میں کوئی کسی سے لڑا جھگڑا نہ ہو، اور جس میں گھر دوسرے گھر سے راضی ہو۔ ہر خاندان میں توڑ ہے پھوڑ ہے، یہی تو وجہ ہے بے برکتی کی کہ گھروں میں برکتیں نہیں۔ سگا بھائی سے نہیں بولتا، بہن سے نہیں بولتی، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹا ہوا۔ حجاج ابن یوسف 3 آدمیوں کو لے کر آیا قتل کے لیے، تو ایک عورت ان کی رشتہ دار وہ سفارشی بن کر آئی، اس نے ہاتھ جوڑا، کہا حجاج میرے رشتہ دار ہیں، میں معافی کی درخواست کرتی ہوں، آپ معاف کر دیں۔
حجاج نے کہا تیری سفارش پہ 3 میں 1 چھوڑ سکتا ہوں۔ اب ایک بیٹا ہے اس عورت کا، اور ایک خامد ہے اور ایک بھائی ہے، 3 رشتہ دار ہیں۔ کہا چوائس کر، انتخاب کر، ان 3 میں سے 1 چھوڑوں گا تیری بات پر، اب تو بتا کسے چھوڑوں۔ تو عورت نے سوچا، کہا بھائی چھوڑ دو، بھائی چھوڑ دو۔ تو اس پر حجاج بھی حیران ہوا کہ آپ کی یہ بھائی کی وجہ انتخاب کیا ہے کہ آپ نے بھائی کو پسند کیا، بیٹے کو مرنے کے لیے چھوڑا، خامن کو مرنے کے لیے چھوڑا، بھائی کا انتخاب کیوں کیا؟ تو حجاج بن یوسف کے سامنے اس عورت نے کہا بیٹا مر جائے گا تو ابھی عمر باقی ہے، جوانی باقی ہے، اللہ اور بھی بیٹے دے دے گا، اور اگر خامن مر گیا تو اور نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اگر بھائی مر گیا تو دوبارہ بھائی نہیں ملے گا، بھائی چلا گیا تو بھائی نہیں آئے۔ حجاج نے کہا تیرے حسن انتخاب پر میں 3 آدمی چھوڑتا ہوں کہ تیرا انتخاب بہت خوبصورت ہے۔ بھائیوں کا رشتہ ایسا نہیں ہے کہ چند ٹکے پہ چھوڑ دیا جائے، بہنوں کا رشتہ ایسا نہیں ہے کہ 4 روپے پر بیچ دیا جائے، وراثت کے ایک پلاٹ پر ہمیشہ کے لیے آنا جانا اور رشتے ناطے ختم کر دیے جائیں، 2 گز زمین پر خونی رشتوں کو ختم کر دیا جائے۔ یہ اللہ نے خون سے بندھن باندھے ہیں جس کو نہ پلاٹ توڑ سکتا ہے، نہ ڈالر توڑ سکتا ہے، نہ پیسہ توڑ سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کی طاقت اسے جدا کر سکتی ہے، نہ اسے کوئی بکھیر سکتا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ نے خون سے باندھا ہے۔ سگے بہن بھائیوں کے رشتے وراثتوں کے بعد ٹوٹے پڑے، میرا حصہ تھوڑا ملیا، میرا حصہ مار لیا، میرا حصہ نہیں ملیا، بلکہ یہ تو بڑی بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، اس نے میری بے عزتی کر دی، اس کو ایسا سخت نہیں بولنا چاہیے تھا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو ایسا کیوں کہہ دیا، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، میں ساری عمر بات نہیں کروں گا۔ یہ ہمارے ہاں رشتوں کی اہمیت ہے، یہ اتنے سستے رشتے نہیں ہیں، ان کی حفاظت کرنا فرض اور ان رشتوں کو توڑنا حرام، ان رشتوں کو توڑنا حرام۔ 3 دفعہ قرآن میں لعنت آئی ہے، 3 دفعہ اللہ نے لعنت کی ہے جو رشتے ناطے توڑتا ہو، 3 دفعہ قرآن میں اللہ نے لعنت کی۔ یہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو بنایا تو رشتہ داری کو کہتے ہیں رحم، رحم عربی میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انا الرحمن وہی الرحم فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، میرا نام ہے رحمان اور اپنے رحمان سے میں نے نکالا رحم، رشتہ داری، اپنے نام سے اس کا نام نکالا کہ میرا نام ہے رحمان اور رشتہ داری کا نام ہے رحم، یہ میرے سے نکلی ہوئی، جو اس کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑ دوں۔ یہ اللہ نے رشتہ داری بنا کر اعلان کی، جو اسے جوڑے گا میں جوڑوں گا اور جو اسے توڑے گا میں توڑ دوں گا۔ روئے زمین پر میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، جو گھر سب سے ٹوٹا ہوا کہ اسی اپنے پیروں تے آپ ہی کھلو جائیں گے، پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، بھائی چلے جائیں، چاچے نہ بولیں، مامے نہ بولیں، پھوپھیاں نہ بولیں، خالہ نہ بولیں، بہت ہے ساڑھے بول۔ جو گھر تنہا رہ جاتا ہے تو دکھائی دیا ہے تجربے میں کہ وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو، اور جو غریب ہو
متوسط ہو، لیکن اپنے رشتے ناتوں کو لے کر چلے، رشتے نہ توڑے۔ اللہ اس گھر والوں کو سکھی زندگی دیتا ہے جو توڑ کے بے شک شاہی محل بنا لیں، ڈیفنس اور بحریہ کی کوٹھیاں لے لیں، ایک ایک کنال کے مکان لے لیں، نرم گدوں والے بستر پہ آ جائیں اور کمکموں سے روشن بیڈ روم بنا لیں، بہت عالیشان بنگلے بنا لیں، پر ان کی زندگی میں چین نہیں ہوتا، سکھ نہیں ہوتا۔ بظاہر مال و دولت کا نقشہ ہوتا ہے لیکن ان کی زندگی دکھوں سے بھری ہوتی۔ خاندان اللہ کی نعمت ہے، انہیں لڑائی اور جھگڑے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر توڑو نہیں بھائیو، اللہ نے توڑنا حرام کیا ہے۔ ایک نبی ہے، صرف ایک نبی لوط علیہ السلام جو خاندان کے بغیر آئے، باقی ہر نبی اپنی قوم میں آیا، جس قوم میں اس کا خاندان بھی تھا، اس کی برادری تھی، ہر نبی اپنی برادری کے ساتھ آیا ہے، اپنی قوم کے ساتھ آیا ہے، اس کے پیچھے اس کی قوم کھڑی تھی، اس کی برادری کھڑی تھی۔ شعیب علیہ السلام کو قوم نے کہا لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، اے شعیب اگر تیری برادری نہ ہوتی تو تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دیتے، پر کیا کریں کہ تیرے پیچھے برادری کھڑی، خاندان کھڑا ہے، بے شک کلمہ نہیں پڑا لیکن برادری کی طاقت تھی۔ ہر نبی اپنی برادری کے ساتھ آیا، خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں آئے اور مکہ سارا آپ کا خاندان تھا، آپ کے چاچے اور آپ کی پھوپھیاں اور آپ کا دادا اور آپ کا سارا ددیال مکے میں تھا، پورا خاندان، اور خاندان نے ساتھ بھی دیا، بے شک کلمہ نہیں پڑا پر ساتھ دیا۔ لوط علیہ السلام واحد نبی ہیں جو حضرت ابراہیم کے ساتھ آئے تھے عراق سے، اور اللہ نے نبی بھیجا ملک فلسطین میں۔ لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بن کر آئے، وہاں لوط علیہ السلام کا اکیلا گھر تھا، خاندان کوئی نہ تھا، صرف چند بچیاں تھیں، بیوی تھی اور ایک گھر تھا، چند بیٹیاں تھیں، یہ ایک مسلمان گھرانہ تھا، اور اس گھر کے اندر بھی بچیاں اور لوط ہیں مسلمان اور بیوی کافر، قوم کے ساتھ۔ جب قوم نے مجبور کیا لوط علیہ السلام کو اور لوط بے بس ہوئے تو وہاں پہ برادری یاد آئی۔ لوط نے وہاں ایک تمنا کی، کاش میرا بھی کوئی خاندان ہوتا جس برادری کی طاقت پر آج میں تم سے بات کرتا، کاش میرا بھی کوئی خاندان ہوتا، میری کوئی بھی برادری ہوتی، چونکہ میں اس قوم کا نہیں، میں اس شہر کا نہیں، میں اس قبیلے کا نہیں، میں باہر سے آیا ہوں، اس لیے میرے پاس طاقت کوئی نہیں۔ کاش میرے پاس بھی خاندانی طاقت ہوتی تو میں اپنے خاندان کی طاقت سے آج تمہارا مقابلہ کرتا۔ یہ واحد نبی ہے لوط، تو اللہ کے رسول نے کہا لوط علیہ السلام کے بعد پھر اللہ نے کوئی نبی برادری کے بغیر نہیں بھیجا، ہر نبی اپنی برادری کے ساتھ آیا۔ برادری اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، آج مزاج بن چکا ہے، سیلفش مزاج ہے کہ بس اپنا ہی آپ ہونا چاہیے، باقی رشتہ دار سب اپنی دوڑ ہے، سب خود غرضی ہے، سب منمانی ہے، سب نفسا نفسی کا عالم ہے، سب اپنی بنا رہے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ یہ وہ شیطانی باتیں ہیں، یہ وہ شیطانی باتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں اپنا نفس یہ پڑھاتا ہے کہ تم بھی بس اپنی فکر کرو، چھوڑو ساروں کو، لہذا خاندان چھوڑو، اپنی دوڑ لگاؤ، بہن بھائی چھوڑو، اپنی دوڑ لگاؤ، برادری چھوڑو، اپنی دوڑ لگاؤ، کہ برادری کام نہیں آتی، سب اپنی اپنی دوڑ لگا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، خاندان اللہ کی نعمت ہے،
برادری اللہ کی نعمت ہے، بے شک فاسق فاجر نہیں، کافر برادری ہو تب بھی نعمت ہے۔ گناہگار ہیں، فاسق ہیں، سود لیتے ہیں اور حرام کام کرتے ہیں، حرام پیسہ کماتے ہیں، پر وہ برادری ہے تو اللہ کی نعمت ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اسلام جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ لوگ اسلام کے نام پر توڑ پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارا گھر نمازی، ہمارا گھر پردے والا، ہم حرام نہیں لیتے، اور فلاں گھر والے وہ حرام کماتے ہیں لہذا ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ اسلام کو موضوع بنا کر رشتہ داری کو توڑا جا رہا ہے۔ فلاں گھر والے ہیں، وہ شادیوں میں میوزک بجاتے ہیں، ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ فلاں گھر والے ہیں رشتہ دار، انہوں نے شادی میں ڈانس کیا لہذا آج سے ہمارا ان کا رشتہ ختم۔ اسلام جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا۔ اسلام ملانے آیا ہے، سلامتی پیدا کرنے آیا ہے۔ جہاں اسلام آتا ہے امن آتا ہے، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام جھگڑا پیدا نہیں کرتا، اسلام صرف باطل سے ٹکراتا ہے، صرف باطل سے ٹکراتا ہے اور اس کو بھی پیار محبت سے قریب لاتا ہے۔ ایمان سے تو امن آتا ہے، اسلام سے سلامتی آتی، اور جہاں جھگڑا ہو بھی جائے، نفس ہے اوپر نیچے ہو جاتا ہے، بول اوپر نیچے ہو جاتا ہے، تو شیطان بیچ میں پھوٹ ڈال دیتا ہے۔ تو وہاں مسلمانوں کا کردار کیا ہے کہ وہ اس فساد کو صلح میں بدلیں، اس کو ہوا نہ دیں، اس آگ کو دھونی نہ دیں، اس جلدی آگ میں اور لکڑیاں نہ ڈالیں، بلکہ اس کو بجھائیں، ٹھنڈا کریں اور صلح کروائیں، صلح۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ وشرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ الباغون للبراء العنت۔ اللہ کے بہترین بندے بھی بتاؤں اور اللہ کے زمین پہ بدترین بندے بھی بتاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے زمین پہ بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور اللہ کے زمین پر بدترین بندے جن میں تین باتیں ہیں، جن میں کوئی ایک بات ہو تینوں میں سے۔ المشاؤون بالنمیمہ، جو لوگوں میں چغل خوری کی آگ لگاتے ہیں، لگائی بجائی کا کردار، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، تاکہ ان کے بیچ میں آگ لگے، ان کے بیچ میں لڑائی جنم لے، ان کے بیچ میں لڑائی اور فساد کی آگ لگے، اور یہ رشتے ٹوٹیں اور یہ خاندان بکھریں اور یہ دو آدمی ایک دوسرے کے مخالف بنے، جو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر سناتا ہے۔ المشاؤون بالنمیمہ، یہ چغل خور، یہ چغلی کرنے والا۔ آپ نے کہا زمین پر سب سے بدترین بندہ، لا يدخل الجنت نمام، چغلی کرنے والا، چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ کوئی مفتی صاحب نہیں کہہ رہے، عالم صاحب نہیں کہہ رہے، پیر اور بزرگ اور مولوی نہیں کہہ رہا، اللہ کا نبی کہہ رہے لا يدخل الجنت نمام، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک کام مشاؤون بالنمیمہ، سب سے برے زمین پر وہ ہیں جو لگائی بھجائی کرتے ہیں، کان بھرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف،
کان بھر دیں۔ میرے نبی نے کہا لیس منا من خبب امرأة علی زوجها او عبدا علی سیدہ، جس نے خامن کے کان بھرے اپنے بیوی کے خلاف یا بیوی کے کان بھرے اپنے خامن کے خلاف تاکہ ان کے رشتے میں درار پڑے، قیامت کے دن یہ محمد کی امت سے نہیں ہوگا۔ جس نے نوکر کے کان بھرے آقا کے خلاف اور آقا کے کان بھرے نوکر کے خلاف تاکہ ان میں لڑائی اور جنم لے، قیامت کے دن یہ محمد کی امت کا حصہ نہیں ہوگا۔ المفرقون بین الاحبہ، دوسری بات فرمائی، دنیا میں سب سے برے بندے وہ ہیں جو آپس کے رشتے اور ناتوں کو مختلف وجوہات کے بنیاد پر توڑ میں بدلتے ہیں، محبت کرنے والوں میں جدائی ڈالتے ہیں اور رشتے اور ناتوں کو جدا جدا کرتے ہیں، یہ دنیا میں زمین پر سب سے گھٹیا آدمی۔ اس لیے تو غیبت حرام ہے، اس لیے تو حسد حرام ہے، اس لیے تو چغل خوری حرام ہے، اس لیے تو بہتان تراشی حرام ہے، اس لیے تو کان بھرنا حرام ہے، اس لیے تو زبان چلانا حرام ہے۔ اس کو کوئی حرام ہی نہیں سمجھتا۔ ہمارے معمولات کی بات ہے، نشستوں میں مجلسوں میں کسی کی عزت اچھالنا ہمارا عام سا کلچر، عام سی بات ہے۔ شراب پینا حرام اور غیبت کرنا اس سے بڑا حرام اور اس سے بھی بڑا حرام۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ سود لینا، سود کتنا بڑا گناہ ہے، جس کو اللہ نے کہا اعلان جنگ، اعلان جنگ سود۔ تو آپ نے کہا تمہیں سود کی سب سے اعلیٰ قسم بتاؤں؟ اشد الربا، اخبث الربا، ارب الربا، سود کی سب سے سخت قسم اور سب سے بڑی قسم، جس سے بڑا سود کوئی نہیں۔ سود کی سب سے خطرناک قسم کیا ہے؟ استدالت الرجل فی عرض اخیہ المسلم، کسی مسلمان کی زبان سے پگڑی اچھالنا، کسی مسلمان عورت کی زبان سے دوپٹہ اچھالنا اور کسی مسلمان کی عزت کے بارے میں اپنی زبان کو چلانا، اس سے بڑا دھرتی پہ سود کوئی نہیں۔ یعنی اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے سود۔ اور آپ فرما رہے ہیں سود کی بھی سب سے بڑی قسم، سب سے بڑی قسم وہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے کسی کی عزت اور کسی کا دوپٹہ اور کسی کی پگڑی اچھالے، اس سے بڑا سود کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں مجلس گرم ہی تب ہوتی جب کوئی آدمی موضوع بحث بنے اور اس کی پگڑی اچھالی جائے، اس پہ تبصرہ ہو، اس پہ تبصرہ ہو۔ اس کو کوئی حرام نہیں کہہ رہا، اور اللہ کا نبی سود سے بھی بڑا حرام کہہ رہا ہے۔ سیاست دانوں پہ بات، شخصیات پر بات، اداکاروں پر بات اور حکومتوں پر بات، کبھی رشتہ داروں پر بات، کبھی کسی محکمے کے افسروں پر بات، اور کبھی کوئی افسر زیر عتاب اور زیر بحث۔ ہمارا موضوع اس کے سوا ہے ہی کچھ نہیں۔ فلاں سیاستدان یہ کر رہا ہے اور اس نے یہ کیا، آج یہ کیا۔ فلاں وزیر یہ کر رہا ہے، اس نے یہ کر دیا، آج یہ کر دی۔ 24 گھنٹے
ہمیں سنا بھی یہی جا رہا، سنایا بھی یہی جا رہا، ہم سن بھی یہی رہے، اور 24 گھنٹے میڈیا بھی اسی پر لگا، اور 24 گھنٹے ہمارا سارا دھیان اسی بات پہ گھوم رہا، ایک تبصرہ دوسرا تبصرہ، ایک پروگرام دوسرا پروگرام، ایک خبرنامہ دوسرا خبرنامہ، 24 گھنٹے اس پر، اور اپنی ذات سے غافل۔ کبھی بات تو کرو کہ بھائی نماز نہیں ہو رہی، کبھی بات تو کرو کہ روزہ نہیں رکھا، کبھی بات تو کرو کہ زبان پہ جھوٹ آتا ہے، کبھی اس پر بھی تو بولو کہ ہمارے گھر میں پردہ نہیں۔ یہ کتنی بڑی خبر ہے۔ کبھی یہ خبر بھی تو لو کہ ہماری اولاد میں نماز کا سجدہ نہیں، کبھی یہ خبر بھی تو لو، حکومتوں کی خبر، سیاستدانوں کی خبر، وزیر اعلیٰ اور وزیر کی خبر، اور ایک ایک افسر اور محکمے کی خبر۔ کبھی اپنے گھر کے بھی تو خبر لو، کبھی اپنی بھی تو خبر لو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے، جب میں کسی قوم کو سزا دیتا ہوں تو ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنا آپ بھلا دیتا ہوں۔ لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون۔ جب بندے اللہ کو بھولتے ہیں تو اللہ اس کی ایک سزا یہ دیتا ہے کہ اللہ اپنا آپ بھلا دیتا ہے، وہ اوروں کو ہی دیکھتا رہتا ہے، اپنے کو کبھی نہیں دیکھتا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی سزا ہے کہ جو اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، اوروں کو دیکھتا ہے۔ فلاں پر تبصرہ، فلاں پر تبصرہ، فلاں پر تبصرہ، نہیں اپنے آپ پر تبصرہ کرو کہ میرے حالات کیا ہیں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ ہارون الرشید نے بہلول کو بھیجا کہ بازار میں جاؤ اور تاجر جو توڑ رہے ہیں 1 کلو کا 2 کلو کا جو ہوتا ہے وزن کرنے والا، تو وہ چیک کرو کہیں کمی زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ ہارون الرشید بازار پہنچا، ایک کسائی سے شروع کیا، اور اس کا گوشت تولنے والا جو 1 کلو کا وہ پتھر تھا، اس کا وزن کیا تو وہ 1 کلو سے کم۔ پوچھا ہاں بھائی بتاؤ حالات کیسے ہیں؟ تو وہ حالات کا رونے لگا، ہائے مر گئے، حالات ٹھیک نہیں، ہائے مر گئے، حالات ٹھیک نہیں، اولاد نافرمان، بات سنتی نہیں، حالات ہے کوئی نہیں، جس کے لیے کماتے ہیں وہ تابع دار نہیں، ہائے مر گئے۔ وہ آگے پہنچا تو دوسرے کسائی کا وہ تولا تو اس کا بھی وہ 1 کلو سے کم تھا، اور وہ بھی ڈنڈی مار رہا تھا۔ اس سے پوچھا ہاں بھائی حالات کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی حالات کو تو پوچھے ہی نہ، مر گئے ہم تو، اولاد سنتی نہیں، جس کے لیے سارا دن کرتے ہیں وہ نافرمان، اور کھانے کے لالے پڑے ہوئے، تو حالات ابتر ہیں، اللہ سے شکوے اور گلے۔ تیسرے کسائی کے پاس پہنچا، اس سے پوچھا ہاں بھئی آپ کے حال کیا ہیں؟ وہ کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، بہترین ہے، حالات بہت اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، رات کو روٹی کھا کے سوتے ہیں، بدن میں صحت ہے، دل میں ایمان ہے، اللہ کا شکر، اولاد فرما بردار ہے، کوئی دکھ کوئی ٹینشن کسی قسم کی نہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان۔ تو اس نے کہا ذرا لاؤ یہ اپنا ترازو، وہ ترازو چیک کیا تو اس کا وہ 1 کلو کا وزن پورا 1 کلو تھا، پورا 1 کلو کا پتھر۔ تو ہارون الرشید کے پاس بہلول خالی ہاتھ پہنچا۔ بہلول کو کہا تھا کہ جو تاجر ڈنڈی مار رہے ہیں انہیں گرفتار کر کے لاؤ، تو خالی ہاتھ پہنچا۔ ہارون الرشید نے کہا کہ بتاؤ بھائی بازار کی صورتحال۔ اس نے کہا جی بازار کی صورتحال میں دیکھ آیا، کہ کمی زیادتی تھی، کہا ہاں بہت سارے تاجر ڈنڈی مار رہے ہیں، بہت سارے تاجر کم ناپ تول کر رہے ہیں، تو کہا تم گرفتار کر کے نہیں لائے، انہیں سزا دینی تھی۔ کہا ہارون الرشید میں گرفتار کر کے اس لیے نہیں لایا کہ آپ نے کیا سزا دینی ہے، اللہ ان کو سزا دے رہا۔ جو ڈنڈی مار رہا ہے وہ حالات کا رونا رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہائے مر گئے، اولاد فرما بردار نہیں، حالات ٹھیک نہیں، اور جو پورا ناپ تول کر رہا ہے وہ خوش و خرم ہے، تو آپ کیا سزا دیں؟ اللہ ان کو ان کے حال میں سزا دے رہا۔
میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی نے کہا صلح کرواؤ، جہاں جھگڑا آ جائے وہاں آگ نہ لگاؤ، وہاں صلح کرواؤ۔ تو آپ نے دوسری بات کہی، زمین پر سب سے بدترین بندے جو دو محبت والوں کو توڑیں، اور تیسری بات کی الباغون للبراء العنت، الباغون للبراء العنت، زمین پر سب سے گندے انسان وہ ہیں جو پاک انسانوں پر الزام لگاتے ہیں، نہ کردہ گناہوں کے بہتان لگاتے ہیں، مردوں کی پگڑیاں اچھالیں، عورتوں کے دوپٹے اچھالیں اور جھوٹے بہتان تراشیں اور لگائیں اور جھوٹے کاموں کی نسبت ان کی طرف کریں۔ یہ وہ ہیں والذین یرمون المحصنات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے جو ایسی عورتیں اور ایسے مردوں پر نہ کردہ گناہوں کے الزام لگاتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت، ان پر آخرت میں بھی لعنت۔ یہ زمین پر سب سے اللہ کے گندے بندے، سب سے شر والے بندے، شیطان کے داعی اور شیطان کے ترجمان ہیں۔ اور اللہ پسند کن کو کرتا ہے؟ توڑنے والے نہیں، جوڑنے والے۔ آپ نے کہا، صحابہ سے پوچھا ایسا عمل بتاؤ کہ جو سب سے افضل کا نماز کا بے شک ایسے ہے، لیکن اس سے بھی بڑا عمل کا روزہ ایسے ہی ہے، کا نہیں اس سے بھی بڑا عمل کا صدقہ کا بہت اچھا، اور اس سے بھی یہ بڑا عمل۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتا دیں کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے کہا نماز سے بڑا اور صدقے سے بڑا اور روزے سے بڑا عمل ہے اصلاح ذات البین، دو لڑے ہوئے مسلمانوں میں صلح کروانا، دو لڑے ہوئے مسلمانوں میں صلح کروا دینا، یہ سب سے بڑا عمل ہے، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اور پھر کہا فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس کی لڑائی اس طرح ہے، آپس کا جنگ و جدل اس طرح ہے، لا اقول تحلق الشعر ولكن اقول تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا یہ وہ اس طرح ہے جو بال مونتا ہے، نہیں، آپس کی لڑائی وہ اس طرح ہے جو تمہارے دین کو مون کے رکھ دے گا۔ دین ایسے اس طرح صاف کرے گا کہ جیسے اس طرح سے بال صاف کیے جاتے ہیں، ایسا تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے صدقے، تمہاری خیراتیں، تمہاری تہجد، تمہارے ذکر، تمہاری تلاوتیں آپس کے جھگڑے کے اس طرح سے بالکل صاف ہو جائیں، اور جب قیامت میں آؤ گے تو کچھ نہ ہو۔ بڑے بڑے عملوں پہ ناز تھا کہ ہمارے پاس تو نمازیں بہت ہیں، ہم نے تو ساری عمر سجدہ نہیں چھوڑا، ہم نے ساری عمر رمضان نہیں چھوڑا، لوگوں کو عمل یاد ہے پر صاف کرنے والا اس طرح یاد نہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے بَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، سب سے بڑا مفلس اور سب سے بڑا خطرناک انسان وہ ہوگا کہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس تو بہت بڑے نیکیوں کے انبار ہیں، میں نے صدقے بہت دیے ہیں، میں نے زکوٰۃ کبھی نہیں چھوڑی، میں نے نماز کا سجدہ کبھی نہیں چھوڑا، میں نے رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوڑا، میں تو حج بھی کیا ہوا، میں نے عمرے بھی بہت کیے ہوئے، جو اس مان پر آئیں گے قیامت کے دن، لیکن جب وہاں پہنچیں گے پتا چلے گا کہ یہاں تو پہنچے ہی کچھ نہیں، یہاں تو پہنچے ہی کچھ نہیں، اور اللہ کا معاملہ ہی بدلا ہوا۔ میں تو بڑے مان کے ساتھ آیا تھا اور بڑا ناز و فخر لے کر آیا تھا، پر یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ آپ نے کہا میری امت کا سب سے بڑا غریب آدمی ہے، سب سے بڑا مفلس آدمی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے تہجد، آپ کی ریاضتیں، آپ کے مجاہدے، آپ کے ذکر اللہ، آپ کی ضربیں، آپ کی تلاوتیں، آپ کے پارے اور آپ کے سارے اعمال خیر دھرے رہ جائیں گے جب آپس کی لڑائی ہوتی ہے۔ یہ اس طرح ہے جو سارے دین کو مون کے رکھ دیتا ہے۔ بڑا مشکل کام ہے،
ساری رات تہجد ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کے پڑھنا آسان ہے، اور جس بھائی سے لڑائی ہو اس کے گھر خود چل کے جانا بہت مشکل۔ یہاں نفس ٹوٹتا ہے، ساری رات سجدے میں جبیں جھکانا آسان ہے، اور یہ سمجھے گا میں بہت متواضع ہوں، بہت زیادہ متواضع ہوں کہ میں اللہ کے آگے جھکتا ہوں، میں رکوع میں پڑھتا ہوں، میں سجدوں میں آتا ہوں، لیکن نہیں، یہ سجدہ متکبر بنا رہا ہے، یہ جھکنا متکبر بنا رہا ہے۔ اگر باپ کے آگے نہیں جھکا، اگر ماں کے آگے نہیں جھکا، اگر بڑے بھائی کے آگے نہیں جھکا، اگر بڑی بہن کے آگے نہیں جھکا، اگر رشتہ دار کے آگے نہیں جھکا، اگر ٹوٹ جانے پر اس کے پاؤں میں نہیں پڑا، تو آپ کے سجدوں نے تکبر لایا، تواضع نہیں لائی۔ یہ سجدے متکبر بنا رہے ہیں۔ سجدہ وہ قبول ہوتا ہے، یہ نشانی بھی بتا رہا ہوں، سجدہ وہ قبول ہوتا ہے جو دل میں جھکنا پیدا کر دے۔ وہ سجدے قبول ہیں کہ اس کے جھکنا آ گیا، لڑائی میں جھکنا آ گیا، اس کو فساد میں جھکنا آ گیا، رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے، جھکنا آ گیا۔ جہاں جھکنا آیا اس کی عبادت قبول۔ اللہ کو یہ جھکنا بہت پسند ہے، یہی تو اللہ چاہتا ہے۔ یہ سجدوں میں جو بار بار جھکایا، یہ گردن جھکانے کی مشق کروائی کہ بڑوں کے آگے سر ڈالو، رشتہ داریاں کے آگے سر جھکاؤ کہ تمہیں جھکنا آ جائے۔ اور سجدوں میں جھکا اور دل نہ جھکا اور اکڑ گیا اور تن گیا اور گردن نہ جھکی، تو یہ سجدہ قبول نہ ہوا۔ اس سجدے نے اس کو نہیں بنایا، تربیت نہیں کی۔ جھکنا آ جائے۔ جو رشتہ دار ناراض ہے، جائیں اس کے گھر، سینے پہ خنجر چل جائیں گے، گولیوں سے چھلنی سینہ اتنا زخمی نہیں ہوگا جتنا 20 سال کا ناراض رشتہ دار ہو، اور اس کے گھر آپ خود جاؤ اور اس کے پاؤں میں پڑ کے معافی مانگو، دیکھو سینہ چھلنی ہو جائے۔ لیکن اللہ جو قرب دے گا اس پر، اور اللہ جو پیار دے گا اس پر، اور اللہ جو عزت دے گا اس پر، وہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ اللہ کی محبت آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گی۔ وہ جھکیں گے آپ، لیکن اللہ عرش سے یوں آپ کو محبت میں چوم رہا ہو، سینے سے لگائے گا۔ آپ نے کہا ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ 7 جنت کے دروازے کھولتا ہے، ساری جنتوں کے دروازے اللہ کھولتا ہے اور سب کو معاف کرتا ہے، پیر اور جمعرات۔ اس لیے آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کا روزہ، کہ اللہ جنت کے دروازے کھولتا ہے اور بخشش کے اعلان کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا اللہ سب کو پیر جمعرات معاف کر دیتا ہے، پر 2 آدمی مسلمان جن میں جھگڑا چل رہا ہو، نفرت چل رہی ہو، حسد بیچ میں ہو، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے انذروا ہذین حتی یصطلحا، ان 2 کی بخشش روک دو، جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے اس وقت تک ان کی بخشش کو ابھی روک دو۔ یہ صلح کریں گے تو جنت کا پروانہ ملے گا، جب تک جھگڑا ہے تو جنت جانا بند۔ پھر لیلۃ البرات آئی، 15 شعبان کی رات، تو آپ نے کہا اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور سب پہ نظر رحمت ڈالتا ہے اور اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، پر 2 آدمی اللہ لیلۃ البرات میں معاف نہیں کرتا۔ 2 آدمی، ایک مشرک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، ایک وہ معاف نہیں ہوتا، دوسرا مشاہن جو کسی مسلمان کا دل میں کینہ اور بغض لیا بیٹھا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو شب برات میں معاف نہیں کرتا۔ ہائے میرے محترم بھائیو، کپڑے پاک ہیں، بیڈ روم پاک ہیں، پردے پاک ہیں، سارا گھر دھویا، کپڑے دھو لیے اور گھر دھو لیا، فرش دھو لیا، گاڑی کو دھو لیا، ہر چیز کو دھو کے پاک کیا، پر دل اسی طرح گندا رہا۔ دل کو نہ دھوئے، دل کو نہ دھوئے، اس میں کب سے گندگی پڑی اور کب سے جالے لگے اور کب سے ویران پڑا۔
اپنے دلوں کو دھو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ سجدے آسان ہے، تسبیح آسان ہے، ذکر آسان ہے، تلاوت آسان ہے، ماں اور باپ کے قدموں میں جا کے پڑ جانا بہت مشکل۔ بھائی ناراض ہو اس کو مناؤ، بہت مشکل۔ بہن ناراض اس کو مناؤ، بہت مشکل ہے، پہاڑ سے بڑا کام ہے، کیونکہ یہاں نفس بڑھتا ہے اور یہاں شیطان آڑے آتا ہے اور یہاں عزت نفس جاتی ہے، چلی جائے، ناک کٹتا کٹ جائے، وہ ناک پہلے کٹ چکا جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا ذریعہ بن رہا۔ یہ ناک آج نہیں کٹے گا تو قیامت کے دن جہنم میں کٹے گا۔ اگر یہ ناک اور عزت کا آج نہ اسے ختم کیا، اپنا غرور، اپنا تکبر، تو قیامت میں سب کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا اور جہنم کی ذلت کا اعلان ہوگا۔ اس لیے بھائیو یہ چھوٹی مشقت ہے، اسے کر لیں تو ایمان عمل لاتا ہے، اسلام سلامتی لاتا ہے، جھگڑا نہیں لاتا۔ جب جھگڑا آ جائے تو 3 دن میں صاف کر لو، 3 دن میں ختم کر لو۔ 3 دن شریعت دیتی ہے کہ 3 دن میں اپنا جھگڑا ختم کرو۔ اگر 3 دن کے بعد بھی بھلے کوئی نمازی تھا، کوئی روزے دار تھا، کوئی حاجی صاحب تھے، کوئی فلاں صاحب تھے، کوئی فلاں صاحب تھے، میرے نبی نے کہا اگر 3 دن بے ناراضگی رہی، اس کے بعد جو مر گیا جہنم میں جائے۔ اور آپ نے کہا 1 سال تک کسی سے نہ بولنا اور ناراضگی کو چالو رکھنا، 1 سال تک نہیں بولا۔ من حجر اخاہ سندا فکأنہ فکان کسفک دمہ، اگر کوئی 1 سال اپنے بھائی سے نہیں بولا تو اس کو اس کے قتل کا گناہ ہوگا۔ یہ اس کا قاتل ہے، قاتل سمجھو، اس نے بھائی کو قتل کر دیا۔ جتنا قتل کا گناہ ہے اتنا اس کو 1 سال قطع تعلق پر گناہ ہو۔ اس لیے بھائیو اپنے خاندانوں کو جوڑو، اپنے رشتوں کو جوڑو، اپنے بھائی بندنوں کو جوڑو۔ جن رشتوں کو آپ نے نہیں بنایا، اللہ نے جوڑا ہے، وہ آپ کی چوائس نہیں ہے کہ آپ رشتہ بدل لیں۔ یہ بھائی مجھے پسند نہیں، میں اور بھائی لے آؤں، یہ بہن مجھے اچھی نہیں لگتی، میں اور لے آؤں۔ یہ وہ رشتہ نہیں ہے جو بدلا جا سکے۔ ان بندن میں اللہ نے باندھا، ان رشتوں کو آپ کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے، تو یہ وہ بندن ہیں جو اللہ نے باندھے ہیں، کوئی دنیا کی طاقت انہیں توڑ نہیں سکتی۔ اس لیے ان کو باندھنا ہے، چونکہ اللہ نے باندھا ہے، ان کو باندھنا ہے، ان کو ملانا ہے، اور توڑ کی ساری چیزیں اگر بیچ میں کہیں کھٹپٹ ہو جاتی ہے تو بھائی 3 دن سے زیادہ نہ رکھو، کوئی بات دل میں 3 دن سے اوپر نہ رکھو، جاؤ صلح کرو اور مسکراؤ۔ میرے نبی نے کہا جب 2 مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اللہ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ آپ نے کہا مغفرت کو واجب کر دیتا ہے، اللہ کی بخشش کو واجب کر دیتا ہے کیا؟ ادخال السرور فی قلب الرجل، آپ کسی مسلمان کے دل میں خوشی کا پیغام پہنچا دیں، اس کو خوش کر دیں، اس پر اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے اور اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کسی مسلمان کو خوش کر دینا، اس کے غم کو مٹا دینا، اس پر اللہ بخشش کا اعلان کرتا ہے۔ تو اس لیے بھائی مسلمان بہت قیمتی ہے، اس کی خوشی پر اللہ خوش ہے اور اس کی ناراضگی پہ اللہ ناراض ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔